فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار اسی قوم میں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس قوم و جماعت کی مشابہت اختیار کرے گا اس کو اسی قوم اور جماعت جیسی خیر و معصیت ملے گی۔ مثلا اگر کوئی شخص اپنے لباس، اپنے اطوار، اپنے طور طریقے کے ذریعے کسی غیر مسلم قوم یا فساق و فجار کی مشابہت اختیار کرے گا تو اس کے نام اعمال میں وہی گناہ لکھے جائیں گے جو اس قوم یعنی غیر مسلم قوم کے لوگوں یا فساق و فجار کو ملتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے آپ کو علماء و مشائخ اور اولیاء اللہ کے نمونے پر ڈھالے گا، انہی جیسا لباس پہنے گا، انہی جیسے طور طریقے اختیار کرے گا، انہی جیسے اعمال کرے گا تو بھلائی اور سعادت کے اعتبار سے انہی کے زمرہ میں شمار ہوگا۔ اس ارشاد گرامی کے الفاظ بہت جامع اور ہمگیر ہیں جن کے دائرے میں بہت سی باتیں آتی ہیں، بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی مشابہت کا مفہوم عمومیت کا حامل ہے کہ مشابہت اخلاق اور اطوار میں ہوں یا افعال اور کردار میں ہوں اور لباس اور طرز رہائش میں ہوں یا کھانے پینے میں ہوں، بیٹھنے اور رہنے سہنے اور بولنے میں ہوں، یہ سب ہی سب اسی چیز کے اندر آ جاتے ہیں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ تہذیبوں کا تصادم جو ہے، اس کی وجہ سے بعض لوگ بڑے پریشان ہو رہے ہیں اور مسلمان جو ہیں اب ان کی زبان سے بھی یہ سننے کو مل جاتا ہے کہ کوئی نہیں جی ہمارا لباس جو ہے کیا ہے، پینٹ شرٹ ہر ایک تو پہنتا ہے، اور فقہا اگرچہ اس کے اندر جو ہے وہ اجازت اور گنجائش دیتے ہیں نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی، نماز ہو گئی یہ کہہ دیا جاتا ہے، لیکن سوال یہ کہ ہمارا اپنا لباس کوئی نہیں، ہمارا اپنا تشخص کوئی نہیں، اتنے زیادہ غلامی کا توق جو ہے یہ ہمارے دل جو گلوں کے اندر ڈال دیا گیا، ہمارے دل و دماغ کے اندر جو ہے وہ غلامی اس قدر پیوست ہو گئی کہ ہمیں جو ہے وہ پگڑی ٹوپی اور ہمیں جو ہے وہ اپنے لباس سے بھی جو ہے وہ پریشانی ہونے لگتی ہے۔ حتیٰ کہ عجیب و غریب بات ہے کہ اگر بتایا جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لباس ایسا ایسا تھا تو یہ پہننا چاہیے، ہمیں ایسے کپڑے پہننے چاہیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پگڑی لیا کرتے تھے، ہمیں امامہ باندھنا چاہیے، تو شرم آنا شروع ہو جاتی ہے، منہ چھپانے لگتے ہیں کہ یہ کیا۔ اور پھر بعض لوگ تو اتنے ڈھیٹ ہیں، اتنے وہ منافق ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں جی پگڑی باندھنا جو ہے اس وقت کا رواج تھا، اگر آج یہ رواج ہوتا تو آج بھی پگڑی پہن لی جاتی، اور کرتا پہننا، لمبا کرتا پہننا، اور پھر یہ کہ کپڑے کا ایسا استعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ اس وقت کی وجہ سے تھا، آج اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ منافق لوگ ایسے بے حیا اور بے شرم ہیں کہ ان کو بتا دیا جائے کہ ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ طریقہ کار تھے، اس کے اوپر ان کو جو ہے وہ سانس سونگ جاتا ہے اور بالکل بات نہیں کرتے اور خاموش ہو جاتے ہیں اور اپنا منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ چھپا لو بھائی تم منہ، دعویٰ پھر یہی ہے کہ مسلمان ہیں ہم، اور پھر آگے سے کہتے ہیں ہم جو ہے وہ مولانا فلاں مولانا سے زیادہ جو ہے وہ ہم دین کو سمجھتے ہیں۔ تم کس دین کی بات کر رہے ہو بھائی، کس دین کو سمجھتے ہو؟ ختم نبوت کے عنوانات کے اوپر جب بھی بات ہوئی اس کے اندر بھی ایسی ہی باتیں آ گئی کہ ہمارے سارا ٹوٹل بیان شروع ہو جاتا ہے پھر کہ ہمارے نبی کے اخلاق اچھے تھے، ہمارے نبی کے جو ہیں وہ اخلاق اچھے تھے کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کو تم سمجھتے ہو؟ یا وہ لوگ سمجھتے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کے لیے جو ہے وہ وقف کر دی اور 20 25 30 اور 50 سال سے جو ہے وہ قرآن و سنت پڑھا رہے ہیں، وہ سمجھیں گے؟ یا ایک اینکر جو ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوا ہے وہ دین سمجھ کے بتائے گا؟ اینکروں کے پاس سے تو ہمیں دین نہیں ملے گا، دین ہمیں ملے گا ان کے پاس سے جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ دین سیکھنے اور سکھانے میں لگا رکھی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی بات کہ اعتراضات کرنے والے لوگ اور دین کی تشریح کرنے والے لوگ وہ بن گئے جن کو اپنا آپ بھی نہیں پتا، جو ذہنی غلام ہیں، جن کے لباس غیروں جیسے، جن کے اطوار غیروں جیسے، طور طریقے غیروں جیسے، اور غیروں کی غلامی میں بیٹھ کے اینکر پرسن صاحب جو ہے
وہ بات کریں گے دین اسلام سمجھانے کی، اور دین اسلام سمجھائیں گے کہ جی دیکھیے اخلاق عمدہ ہونے چاہیے، اخلاق کا تمہیں کیا پتا کہ اخلاق کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات جب ان کے سامنے بیان کی جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن قتل کو بیت اللہ میں قتل کرنے کا حکم دیا، اور یہ فرمایا کہ اس کو جو ہے بالکل نہ چھوڑا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، بیت اللہ کی دیواروں کے ساتھ ہی اس کو جو ہے وہ مار دیا جائے، وہاں پہ منہ چھپا لیں گے کہ ہمارے نبی نے یہ کیا فرما دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ذہنی غلامی ہے، لباس کے اندر ذہنی غلامی، کھانے پینے میں ذہنی غلامی۔ غلام قوم کو پھر کیسے سمجھ آئے گی یہ بات؟ اور صحیح مسلمان وہی ہے جو اپنے نبی کے ہر طریقے کے اوپر سر اٹھا کے کہے کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ کار ہے، سر اٹھا کے بٹن کھول کے بڑی جرت سے کہے کہ ہمارے نبی نے یہ کام کیا تو یقیناً یہ کام درست ہوگا۔ یہ لباس ہمارے نبی نے پہنا، یہی لباس درست ہے۔ یہ پگڑی ہمارے نبی نے پہنی، یہی پگڑی جو ہے اسی انداز سے باندھنا یہ ہمیں پسندیدہ ہونا چاہیے، اور سر جھکا کے نہیں، سر اٹھا کے بات کرنی چاہیے۔ زیب و زینت کے اندر ڈال دیا، پکڑ کے نوجوانوں کو جو ہے وہ زیب و زینت کے اندر ڈال دیا، اور مکمل طور پہ جو ہے وہ گمراہی کے دھانے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ ان کو بتا دیا کہ تم جس معاشرے سے تعلق رکھتے ہو 1400 سال پیچھے کی بات جو ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ وہ 1400 سال پیچھے کی بات کو چھوڑ کے آگے کہاں جائیں گے؟ تہذیب میں تم ہوں گے نصارا تو تمدن میں ہنود، پھر ہوگی مسلمانی تمہاری جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو۔ اب تو اس قدر زیادہ جو ہے یہ کیوں نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ جرائم بڑھ رہے ہیں؟ یہ جرائم بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ذہنی غلامی ہے۔ عزت طلبی اور اپنی بڑائی کے اظہار کی غرض سے اعلیٰ اور نفیس لباس، اور وہ بھی انگریز کے طریقے کے اعلیٰ اور نفیس لباس پہننے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن وہ اس طرح کے سلمانہ کہ انگریز کے طریقے طور طریقے اس کے اندر پائے جاتے ہوں تو یہ قطعاً درست نہیں ہے اور ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ پڑھی آگے۔